بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پچھلے دنوں میری نظر سے ایک پوسٹ گزری، تو اس پوسٹ کو دیکھ کے مجھے اتنی حیرانگی ہوئی، اور میں حیرانگی کی وجہ یہ تھی ناظرین کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے بارے میں کہ اس پوسٹ میں کیا ایک خاص بات تھی۔ وہ پوسٹ کیا تھی کہ ایک شاپ بنی ہوئی ہے ایک روڈ کے کنارے پہ، ایک دکان بنی ہوئی ہے، لکڑی کی دکان بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں لیکن اب اس شاپ کی خاص بات کیا تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس شاپ کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں پر بیچنے والا کوئی بھی نہیں تھا، یعنی وہاں پر بیچنے والا جو سیلر ہوتا ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ شاپ کھلی ہوئی ہے، سامان رکھا ہوا ہے، پلاسٹک میں پرائسز لکھی ہوئی ہیں، لوگ قیمت رکھ کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو چیز ہے وہ لے لیتے ہیں۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگائیے، میں حیران ہو گیا کہ یہ باتیں تو جب ہم نے سیرت النبی پڑھی، ہم نے اسلامی قصص الانبیاء پڑھے، تو ریاست مدینہ کی جب ہم نے بات کی، ریاست مدینہ میں یہ چیز ہوتی تھی کہ ریاست مدینہ میں امانت داری کا اور ایمان کا، دیانت داری کا یہ مطلب ملتے ہیں، وہاں سے ہمیں لیسن یہ کیسا ہو گیا کہ دکان بنی ہوئی ہے اور صدر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ ناظرین، وہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایریا کہلاتا ہے، وہ نیوزی لینڈ میں ہے۔ نیوزی لینڈ میں اور آسٹریلیا میں اس قسم کی شاپس بنی ہوئی ہیں کہ وہاں پر جو بیچنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور قیمت اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ناظرین، کتنی عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو آسٹریلیا نیوزی لینڈ والے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ کالا پانی کے طور پہ یہ بھیج دیے گئے تھے، ان کو پنشمنٹ کے طور پہ ان کو نکال دیا گیا تھا اور ان کو وہاں رہنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان میں اتنی ایمانداری آ گئی، ان کی ایمانداری کی انتہا یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی بھی بندہ یہاں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں لے کے جائے گا جو کہ ناظرین، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان شاپ بنانے والوں کو معلوم ہے کہ کوئی بھی بندہ یہاں سے ایسا نہیں کرے گا کہ وہ چیز اٹھا کے لے جائے گا اور وہ پیمنٹ نہیں کرے گا۔ لیکن کیا ہم یہ پاکستان میں دکان کھول سکتے ہیں؟ اندازہ کیجئے، کیا سوچ بھی سکتے ہیں ہم؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم سوچ سکتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو کہ اہل کتاب، اور کتاب بھی کون سی؟ قرآن الکریم، اور امت محمدی، کس رسول کی ہم امت؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری سوچ کا معیار اس سے اندازہ لگا لیے ناظرین کہ جب ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پر تو یقین کیجئے کہ دکان والوں کو، شاپ کیپرز کو CCTV کیمرے لگانے پڑتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی چرا کے نہ لے جائے کوئی چیز، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے چیز، چھپا کے نہ لے جائے۔ CCTV کیمرے لگانے پڑتے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ معیار کہ وہاں پر کوئی بیچنے والا ہے ہی نہیں ہے، شاپ کیپر ہی نہیں ہے، صرف مال رکھا ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ سامان اٹھا کے لے گئے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے ہم مسلمانوں کے لیے ناظرین کہ ہماری سوچ جو ہے وہ اس قدر وقتی طور پہ ہے کہ ہم یہ ناظرین، یہاں تک ہمیں تھنکنگ نہیں ہے، یہاں تک ہمیں سوچ نہیں ہے کہ ہم جو چیز چراتے ہیں 100، 200، 1000، 500، لیٹ سے 50,000 کی وہ چیز ہے، لیٹ سے کہ 1,00,000 کی چیز ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ 1,00,000 کی چیز کو بھی ہم کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں، کتنے دن تک وہ استعمال ہوگی؟ 1,00,000 کی چیز بھی آپ چرا لیں، ڈیفینیٹلی اس کا کچھ ایک لیمیٹڈ پیریڈ ہوتا ہے، اور نمبر ایک چرائی ہوئی چیز جو ہوتی ہے اس میں تو ہم بینگ اے مسلمان ہونے کے ناطے ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس میں برکت ہی نہیں آتی ہے۔ تو انتہائی افسوس کا مقام ہم مسلمانوں کے لیے کہ ایمانداری، دیانت داری اور یہ جو چوری چکاری کی عادتیں ہم میں آئی ہوئی ہیں، اس سے ہماری ایمانداری کو زیرو کر دیا ہے اور ہمیں ایک ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پر یقین کیجئے کہ کرائم ریشو 100/100 نہیں تو ایٹ لیسٹ چلیں لیٹ سے کہ 90% کرائم ریشو ہے، کیونکہ کوئی دکان کھلی چھوڑ کے دیکھیے، کوئی معاملہ کھلا چھوڑ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری سوچ کا معیار کیا ہے۔ اب یہ سوچ اور دیانتداری کہاں سے آئے گی؟ ہم جتنا مرضی ریاست مدینہ کا نام لے لیں، جو مرضی کر لیں، ہماری سوچ میں تبدیلی نہیں آ رہی، اور نہ اس کے کوئی چانسز فی الحال دکھائی دے رہے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے اسکولوں
کالجوں میں صرف کتابی علم پڑھایا جاتا ہے، جو کچھ کتابوں میں بتا دیا جاتا ہے صرف وہی پڑھایا گیا ہے، بیسک نالج کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایک جو ہوتا ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کرنا، ریلیجیس کاؤنسلنگ، کیریکٹر بلڈنگ کاؤنسلنگ، وہ ہم میں ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے کسی بھی اسکول میں، کالج میں کچھ بھی یہ کاؤنسلنگ وغیرہ نہیں ہے کسی قسم کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری سوچ کا معیار صرف اتنا پتہ ہے جی نیوٹن کے لاز کیا ہیں، کس کا کیا ہے، کس کا کیا ہے۔ ہم کتابی علم کو کتاب کی حد تک ہی لیتے ہیں، اس سے ہم آگے نہیں جاتے۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی کہ اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں ہمیں کچھ ایسے لیکچرز ہونے چاہیے جس میں صرف بیان ہوں، بیان کن کے ہوں یا صحابہ اکرام کے ہوں، اور ساتھ ہی مثال دی جائے ایسے لوگوں کی کہ اس دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جن کو آپ کاپی کرتے ہیں، ان کا فیشن کرتے ہیں، ان کی پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی سوچ نہیں استعمال کرتے۔ اگر یہ لوگ اندازہ کیجئے، یہ نیوزی لینڈ والے، آسٹریلیا والے، اگر یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں تو ہم سے 1000 درجے اچھے مسلمان ثابت ہو سکتے ہیں۔ اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں، یعنی نماز پڑھنا شروع کر دیں اور کلمہ پڑھ لیں۔ اور ہماری یہ حالت یہ ہے کہ یہاں پر یقین کیجئے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے بھی جو ہے وہ اکثر محفوظ نہیں ہے۔ تو بڑے ہی افسوس کا مقام ہے، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ملیں گے پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں بھی کچھ ایسی ایمانداری تھوڑی سی آ جائے تو ہم اچھی قوم کہلا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ جی، ملیں گے پھر کسی ویڈیو میں۔